ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، مکئی کا کھیتی ہو، چاہے گیہوں کا کھیتی ہو، چاہے دھان کی کھیتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی فصل ہو، اس میں صرف آپ کا نہیں ہے، آپ نے لگایا ہے، آپ نے محنت کیا ہے، آپ نے ہل جوتائی کی ہے، آپ نے پودا لگایا ہے، پانی پٹایا ہے، سب کچھ صحیح ہے، دروازہ تک آیا، آپ نے مالش کر کے مال اب لگے، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں غریب کا بھی حصہ ہے، یتیم کا بھی حصہ ہے، مساکین کا بھی حصہ ہے، اس میں مدرسے والوں کا بھی حصہ ہے۔ نکالو نکالو، ایک بات یاد رکھنا، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ کتنے دولت والے چلے گئے، کتنے دولت والے چلے گئے، دولت یہیں کی یہیں رہ گئی، اور قربان جاؤ اس کی دولت کا حشر کیا ہوا، اس کے مال کا حشر کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ اس کی دولت کو ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے اتنی عیاشی کے ساتھ خرچ کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ کفن میں جیب ہے؟ ارے بولو بھائی، شاہ جہاں بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاہ جہاں بادشاہ کا نام سنے؟ ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ شاہ جہاں بادشاہ۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے او قربان جاؤ کہ شاہ جہاں بادشاہ عیاش بادشاہ تھا، نہیں نہیں، عیاش بادشاہ نہیں تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا شاہ جہاں۔ لیکن سنو، ان کی بیوی تھی ممتاز بیگم، اور ممتاز بیگم بیوی سے بڑی محبت تھی، شاہ جہاں کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ تو شاہ جہاں بادشاہ بیوی جب مر گئی، ممتاز جب مر گئی نا، تو شاہ جہاں سوچا کہ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بادشاہ ہوں، تو اپنی بیوی کے لیے میں کچھ کروں، کچھ ایسی یادگار ہو جو رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھے اور میری بیوی کی محبت، میری محبت کو لوگ یاد کرے۔ قربان جاؤ، لیکن افسوس ہوتا ہے، اور قربان جاؤ مسلمانوں، افسوس اس بات کا افسوس ہے کہ کاش شاہ جہاں نے تاج محل بنایا 400 سال پہلے۔ کتنے دن ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 400 سال ہو گئے۔ تاج محل کو جس طریقے سے بنایا تھا ویسا ہی تاج محل اب بھی موجود ہے۔ قربان جاؤ، ایسا تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا کہ پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسا انجینئر ایسا محل بنا نہیں سکتا، نہیں بنا سکتا ہے۔ یوروپ والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، امریکہ والا دیکھنے آتا ہے، بڑے بڑے سائنسداں، قربان جاؤ، وہ حیرت میں ہے کہ 400 سال پہلے کیسا انجینئر تھا، کیسے مستری تھے، کیسا مزدور تھا دماغ والا۔ جانتے ہو وہ مستری کون تھے، وہ مزدور کون تھا، وہ انجینئر کون تھا جنہوں نے تاج محل کو بنایا تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ میں اس لیے حیرت میں کہہ پڑھ رہا ہوں، میں حیرت اس لیے کر رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں، کاش شاہ جہاں تاج محل نہ بنا کر کوئی کالج بنا دیتے، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے، تاکہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ یہ مدرسے کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اے مدرسہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ ارے کی مس کالو سے نعرہ لگاوئی چھو تو سو نعرہ لگے تو سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قاسمی چترویدی، حضرت مولانا سہراب صاحب چابدانی کلکتہ، بہت بڑے چترویدی، بھاری بھرکم چترویدی، اللہ بھاری بھرکم، الحمدللہ، اور بہت اچھے عالم دین آپ کے علاقے کا ہے ماشاءاللہ۔ ان کی تقریر ہوگی، اور حقیقت کہیے یوں کہ بھلے ہی آپ لوگ اس طریقے سے ان کو نہ سن پا رہے ہوں، لیکن باہر میں جا کر دیکھیے، جموئی ہو، جھاجا ہوا، کھڑگپور ہوا، اڑیسہ ہوا، جہاں پر مولانا عبدالکریم چترویدی صاحب کو لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ میں تو مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ
اور زیادہ زیادہ علم نافع عطا فرمائے، شہرت کی بلندیوں پہ اللہ پہنچائے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، واہ 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 واہ، بہت اچھا بھائی، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ جا، ابھی پیسہ لے کے مت آنا، ہم منع نہ کیے تھے، ارے بے چین چھ بچہ، الحمدللہ 141 روپیہ، الحمدللہ۔ اس پیسے کو میں یہی رکھتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، مدرسہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے یہ مدرسہ آج کا ایجاد کیا ہوا چیز نہیں، کی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ مدرسہ آج کا نہیں ہے، یہ مدرسہ میرے اللہ نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، سمندر بنانے سے پہلے، شجر و حجر کو بنانے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے مدرسے کا جو بنیاد رکھا نا، عالم اروا میں رکھا، عالم اروا میں رکھا، سب سے پہلا مدرسہ میرے اللہ نے کھولا۔ اب نے کیا سمجھا اس کو؟ ہلکے میں لیا، دیکھا گھر، بولے ہو 1 مہینہ پہلے تو یہاں کوئی گھر نہیں چلے، 2ٹا گھر دیکھے جے کہیں، بولے نہیں پتا چل مدرسہ کھول لو جی، بولو یہ مولی اتنی دھندا جے کلی مدرسہ کھولتا ہوں، چندہ کرتا ہوں کہ تو مسلمانوں، اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے، اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، نہ اللہ چاند کو نکالے گا، نہ اللہ سورج کو نکالے گا۔ مدرسے کو ہلکے مت لیجئے، مدرسے نہیں ہوں گے، عالم نہیں بنیں گے، حافظ نہیں بنے گا۔ جب مرو گے مسلمانوں، جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر وہی عالم ہوگا، پیر میں رسی لگائے گا، لے جا کے گڈھا کھود کے ڈال دے گا۔ مسلمان تھے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مرے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، قربان جاؤ دفنانے والا کوئی نہیں ملا، سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ملا، بخشش و مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے مدرسہ توڑو مت، مدرسہ بناؤ، مدرسہ سے بھاگو مت، مدرسے کے قریب آؤ۔ اللہ توفیق دے تو مدرسے بناؤ۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر محلے میں کم سے کم 2 مکتب، 1 مکتب، 1 مدرسہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے، وہ ٹولا ٹولی کیوں نہ ہو، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان بڑا چالاک تھا، بی بولی کہ پڑوسی ٹی وی لے آیا، آپ ٹی وی نہیں لائیے گا، ہم نہیں لائیں گے۔ یہ نوجوان بولا کہ ہم ٹی وی نہیں لائیں گے، تو بی بولی کہنا نان وہ ٹی وی۔ تو نوجوان بولا کہ جس کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو، تو رات دیکھے جو نا ہم رو دلی ہمارا خوش بھائی، تو ٹی وی لا کے کی کربو؟ بی بولے ٹھیک ہے جو بولے تو چلو اسپیشل چائے پلاؤ چھوٹا، ٹی وی چھوڑی دو۔ بیوی کی تعریف، جب بھی گھر کے اندر میں داخل ہو، بیوی کی تھوڑی تعریف کر دو کہ ہاں 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 مننگ میں آج بڑا خوبصورت لگے۔ اے واہ، عورت آپ کے لیے تو وہ جان نشاور کر دے گی کہ میرا شوہر میری تعریف کیا ہے۔ کچھ بھی کھانا بنائے تعریف کر دو، کیا کھانا بنائی آج، الحمدللہ ثم الحمد۔ نوجوان مسجد میں تقریر سنا، گھر آیا، جمعہ کا دن تھا، جمعے کی نماز پڑھ کے آیا، بیوی سے بولا کھانا نکالو، بیوی کھانا نکال کر دی۔ 1 لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ، دوسرا لقمہ کھایا، بولا سبحان اللہ، تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاءاللہ، چوتھا لقمہ کھایا، بولا منا کی امی کتنا اچھا کھانا بنائی، جی چاہتا پلیٹیں کھا لے۔ بیوی سنتی رہی، لی بیوی بیلنا، اب پیچھے سے آئی، ماری سر پہ کھٹا، اللہ، بولی بارے کنے مان لے ہمارا کے۔ بیوی بولی کہ ہمرو شادی 20 سال بھاگ لو، آج تک میری تعریف نہیں کی، آج پڑوسی کی یہاں سے دال لے کر آ گئے ہیں تو تعریف نہیں تھک رہی ہے، اتنا بیلنا مار محمد حقبہ لے اڑا دو۔ کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کرو۔ 35,000 کا مکئی بیچا آیا گلاب باغ سے، اب پتکی کو چورو کوٹھی میں گھسا دے، چورو کوٹھی گھسا دے۔ مولوی صاحب کو پتا چل گیا، رات میں پھر پہنچا،
تو حضرت بولا کہ کچھ چندہ جاتا مول صاحب کی بولو ما کہہ رہے پوزیشن دام نہیں ہے وہ تھوڑا سا ما کہہ لگے نا بکری ہونے بولے ادھاری لگے چلا یہ کو پیسہ مولوی صاحب چلے آئے. اچھا دیکھیے وہ مکئی جو گلاب باغ میں بیچا چور وہیں پیچھے لگ گیا تھا. 35,000 ٹکا اس کو ملا. وہ چور آتے آتے دیال پور تک اس کے گھر تک آ گیا. چور دیکھ لیا یہی انگن میں گھسا. وہ آٹا گھر چھے گا. آج بیوی پیسہ لے کر الماری میں رکھ دی تھی. یہ چور رات میں آیا سین کھودا مٹی کھودا گھر کے پچھوارے سے گھر کے اندر میں گھسا دیکھا الماری ہے. اچھا چور پڑھا لکھا چور تھا بڑا سمجھدار چور تھا. الماری کھولا الماری کھول کے 35,000 ٹکا نکالا. جو بھی زیور زیورات تھا سب نکال لیا. الماری کو اوپر میں ایک اسٹیکر رہے وہ میں لکھل رہے ہاذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. بھائی اسٹیکر ہوتا ہے نا ارے ہوتا ہے نا ہاذا من فضل ربی یعنی اس کا معنی یہ میرے رب کا فضل ہے. چور بڑا چالاک تھا. ہاذا من فضل ربی کا اسٹیکر کو چھوڑا دیا. ان اللہ مع الصابرین لکھ کر کے چپکا دیا. اب تو صبح ہوئی ہے دیکھ رہا الماری کھلل چھے نہ ٹاکا چھے نہ جیون.